ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 پاکستان میں LGBT ایجنڈے پر نافذ کیا گیا ہے۔ جب بھی ہم یہ بات کرتے ہیں تو بہت سے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں LGBT ایجنڈے کو قانونی تحفظ دیا گیا ہو۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس طرح کی ویڈیوز صرف سنسنی پھیلا کر محض توجہ حاصل کرنے یا لائکس اور شیئرز بٹورنے کے لیے بنائی گئی ہیں۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہم نہ تو اپنی ویڈیوز میں بے بنیاد کھوکھلی ہوائی باتیں کرتے ہیں اور نہ ہی بنا ثبوت کسی بات کو سوشل میڈیا پر لانا کسی طور درست سمجھتے ہیں، کیونکہ وطن عزیز پاکستان میں برپا اس فتنہ اور فساد کے خلاف جنگ ہم پارلیمنٹ کے ایوانوں بلکہ ملک کی اعلیٰ عدالتوں میں بھی لڑ رہے ہیں۔ ٹریجڈی یہ ہے کہ اسلام آباد کے عالیشان محلوں میں مقیم سیاستدانوں کو ہمارے معاشرے کے مستقبل کے لیے اس تباہ کن مسئلے میں کوئی دلچسپی نہیں، اور مذہبی جماعتیں شاید اس مسئلے کی گہرائی اور سنگینی کو سمجھ ہی نہیں پا رہی بلکہ کنفیوژن کا شکار نظر آتی ہیں، اور پاکستانی عوام اسلام آباد میں ہونے والی سرگرمیوں سے نہ تو اویئر ہیں اور نہ ہی ان کے لیے ایسی پیچیدہ قانونی باتوں کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ عوام کی لا علمی، سیاستدانوں کی مفاد پرستی اور مذہبی جماعتوں کی خاموشی سے دوسری جانب باطل قوتیں بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت خاموشی اور اس تیزی سے پاکستان میں اپنے ایجنڈے پر عمل پیرا ہیں کہ ایک کے بعد دوسرے ٹارگٹ بآسانی حاصل کرتی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی حل نہ تھا کہ یہ سنگین مسئلہ آپ عوام کے سامنے رکھ کر آپ کو شعور اور آگاہی دی جائے، اور اس ناپاک ایجنڈے اور اس کے خفیہ مقاصد کے خلاف علماء، عوام اور مخلص سیاستدانوں کو الرٹ کیا جا سکے۔ متنازع ٹرانسجنڈر ایکٹ 2018 کی سنگینی اور تباہی کو سمجھتے ہوئے اس کے خلاف وفاقی شرعی عدالت میں ایک شریعت پٹیشن دائر کی گئی ہے۔ پہلے تو حکومت اس کا جواب ہی داخل نہیں کر رہی تھی، اور جب مجبوراً عدالتی دباؤ پر جواب داخل کرنا پڑا تو جواب میں انہوں نے لکھا کہ ہم نے تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشاورت کے بعد یہ قانون بنایا ہے۔ آئیے پہلے یہ جائزہ لیتے ہیں اور ذرا دیکھتے ہیں کہ وہ اسٹیک ہولڈرز ہیں کون کون۔ وزارت انسانی حقوق نے اپنے ریٹن اسٹیٹمنٹ میں جن اسٹیک ہولڈرز کے بارے میں لکھا ہے ان میں نمبر 1 پر ہے خواجہ سرا کمیونٹی، اور وہ صرف چند منظور نظر وہ خواجہ سرا جو غیر ممالک کے فنڈز پر چلنے والی NGOز کے باقاعدہ ملازم ہیں۔ اور نمبر 2 پر ہے ٹرانسجنڈر ایکٹیوسٹ، یہ بھی فورن NGOز کے ملازم ہوتے ہیں اور ان کی اکثریت کو اس کارنامے پر مختلف انعام و اکرام سے بھی نوازا گیا ہے۔ نمبر 3 اقوام متحدہ کے ادارے جیسے UNDP۔ نمبر 4 نیشنل کمیشن آن ہیومن رائٹس جو فورن فنڈڈ NGO ہے۔ نمبر 5 وفاقی محتسب کی ٹاسک فورس برائے ٹرانسجنڈر، نام سے بالکل واضح ہے کہ یہ ٹرانسجنڈر کو پہلے ہی ایکسیپٹ کر چکے ہیں۔ نمبر 6 NGOز جو سیکس اور جینڈر پر کام کرتی ہیں۔ سیکس اور جینڈر الگ الگ لکھنے سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ یہ مغربی فنڈڈ ہیں۔ نمبر 7 تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندہ پارلیمنٹیرینز۔ نمبر 8 فیمنسٹ گروپس، نام سے بالکل واضح ہے کہ ویسٹرن آئیڈیاز اور ویسٹرن امداد پر چلنے والے گروپس ہیں۔ نمبر 9 سول سوسائٹی، یہ بھی بالکل نام سے واضح ہے کہ لبرل معاشرت کو فروغ دینے والے لوگوں کا گروہ۔ اور نمبر 10 پر ہے اسلامی نظریاتی کونسل۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے علاوہ تمام نام نہاد اسٹیک ہولڈرز لبرل اور فورن فنڈڈ اور LGBT نظریات پھیلانے والے، اور یہ سب قوتیں حقیقی پیدائشی انٹرسیکس یعنی خنثی کے بجائے ٹرانسجنڈر کو حقوق دلوانا چاہتی ہیں۔ آپ کو جان کر نہایت حیرت ہوگی کہ وفاقی شرعی عدالت میں زیر سماعت اس پٹیشن میں اس متنازع قانون کے خلاف خود خواجہ سرا بھی شامل ہے، جن کا خود بھی یہی دعویٰ ہے کہ یہ قانون خواجہ سراؤں کے تحفظ کے لیے ہرگز نہیں بنایا گیا بلکہ اس کا مقصد LGBT ایجنڈے کو سپورٹ اور قانونی تحفظ دینا ہے۔ میں یہاں پہ پریس کانفرنس کے ذریعے بھی پاور کروایا، وہاں ہر میٹنگ میں ان کو کہا کہ خواجہ سرا اس میں شامل نہیں ہے، خواجہ سراؤں کا آپ نام نہ استعمال کریں، جو رائٹس آپ ان کو دیں استعمال کریں۔ تو اس کے اوپر میرے پر اعتراض لگا شرعی عدالت میں اس ٹائم پارٹی ہوں، پھر آپ ان کو خواجہ سرا بھی تسلیم کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ آپ LGBT کمیونٹی کو مان رہے ہیں۔
ریاست میں دیکھ لیں علی حیدر صاحب کیا ہو رہا ہے. فرسٹ ٹرانسجینڈر لائر، یہ فرسٹ ٹرانسجینڈر وہ سب انہی کے پے رول کے اوپر ہے، اور صرف ایڈز کنٹرول پروگرام یہ چلا رہے ہیں جس میں MSM مین سیکس ود مین، وومین سیکس ورکر، فیمیل سیکس ورکر، ٹرانسجینڈر سیکس ورکر، ان کو وغیرہ اور یہ سب دینے کا انہوں نے کھلا پیسہ ہے پاکستان میں ان ٹرانسجینڈر کو دیا ہوا ہے. یاد رہے کہ مئی 2018 کو قومی اسمبلی میں جس روز یہ بل پاس ہوا اس دن اسمبلی کی ایک غیرت مند خاتون رکن نعیمہ کشور نے اعتراض اٹھایا، لیکن اس اکلوتی آواز کو نوید قمر صاحب اور اسپیکر نے رد کر دیا. اسلامی نظریاتی کونسل کے اس خط میں انہوں نے واضح طور پر لکھ دیا ہے کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی ڈرافٹنگ میں وہ شامل نہیں تھے اور ان سے کسی طرح کی کوئی مشاورت نہیں لی گئی. 3 مارچ 2022 کو وفاقی شرعی عدالت میں ہونے والی عدالتی کارروائی کے احوال انگریزی اخبار ٹریبیون نے رپورٹ کیا، جس میں ایک دلچسپ اور قابل توجہ مکالمہ ہے. منسٹری نے عدالت سے جھوٹ بولا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ 2018 کی ڈرافٹنگ میں منسٹری نے اسلامی نظریاتی کونسل سے مشاورت کی ہے، جبکہ آپ نے اسلامی نظریاتی کونسل سے کوئی سفارشات بھی نہیں لیں. کیا منسٹری عدالت سے بھی جھوٹ بولے گی؟ اگر اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پہ عمل کیا جاتا تو یہ نوبت نہ آتی. اب آپ بتائیں، کیا پاکستان کے قوانین فورن فنڈڈ NGOs بنوائیں گی؟ پاکستانی عوام کی اکثریت مسلمان ہے. آئین پاکستان کے مطابق کوئی بھی قانون اسلام کے منافی نہیں بن سکتا، تو پھر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اسٹیک ہولڈرز میں علماء دین کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ مسلمان ڈاکٹرز کو شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ اسلامی نظریاتی کونسل نے تو اپنی رپورٹ میں صاف طور پر لکھ دیا تھا کہ اس قانون کو بنانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اس مسئلے پر تمام شرعی احکامات پہلے ہی موجود ہیں، صرف انہیں نافذ کر دیا جائے تو انٹرسیکس یعنی خنثی افراد، یعنی وہ لوگ جو پیدائشی جنسی نقص کا شکار ہوتے ہیں، ان کے حقوق کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اس قانون کی حمایت کرنے والوں کو اسلام کے علاوہ باقی سب کچھ قبول ہے. اب اگلی بات جو ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں وہ آپ کے ہوش اڑا دے گی. منسٹری آف ہیومن رائٹس نے عدالت میں دیے گئے اپنے جواب میں یہ لکھ کر دے دیا کہ ہم نے یہ ایکٹ یوگیا کارتا پرنسپلز کے مطابق بنایا ہے. پھر عدالت میں کیا کارروائی ہوئی وہ دیکھیں، اور اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کہ یوگیا کارتا پرنسپلز ہیں کیا. چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے وزارت انسانی حقوق کو جمع کروائے گئے بیان پر وضاحت طلب کرتے ہوئے عدالت نے انہیں کچھ اس طرح سے جھنجھوڑا. یہ جواب آپ نے داخل کروایا ہے، آپ کو پتا ہے کہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ کیا منسٹری آف ہیومن رائٹس ہم جنس پرستی کو نافذ کرنا چاہتی ہے؟ یہ بھی آپ نے لکھا کہ یہ قانون یوگیا کارتا پرنسپلز کے مطابق بنایا گیا ہے. کیا آپ کو پتا ہے کہ یوگیا کارتا پرنسپلز کیا ہیں؟ یہ وہ قانون ہے جو دنیا میں ہم جنس پرست شادیوں پر پابندی ختم کرنا چاہتا ہے. حکومت نے اپنے جواب میں LGBT رائٹس کا بھی لکھا ہے. کس نے یہ جواب لکھا تھا؟ کیا آپ کو پتا بھی ہے کہ LGBT رائٹس کیا ہوتے ہیں؟ کیا منسٹری آف ہیومن رائٹس پاکستان میں LGBT رائٹس کو سپورٹ کرتی ہے؟ جی، یہ وہ اہم مکالمہ ہے جو آپ نے ابھی دیکھا. گویا اب اسلامی جمہوریہ پاکستان کی حکومت کو معاذ اللہ اسلامی احکامات کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہی، بلکہ انہیں یوگیا کارتا پرنسپلز پر مبنی قوانین بنانے ہیں. آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ یوگیا کارتا پرنسپلز ہیں کیا. نومبر 2006 میں انڈونیشیا کے شہر یوگیا کارتا میں یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ممالک سے 29 نام نہاد ہیومن رائٹس کے علمبردار جمع ہوئے. اس 4 روزہ کانفرنس میں شرکت کے لیے ہیومن رائٹس چیمپئن عاصمہ جہانگیر پاکستان سے یوگیا کارتا گئیں. اس کانفرنس میں ہیومن رائٹس کے تناظر میں LGBT کے تحفظ اور فروغ کے لیے سیکشول اورینٹیشن، جینڈر آئیڈینٹی اور سیکس کریکٹرسٹکس کے لیے چند نام نہاد ضابطوں اور اصولوں پر مبنی ایک ڈاکومنٹ تیار کیا گیا جو کہ اب YP+10 کہلاتا ہے. ان شیطانی پرنسپلز کے بیشتر مطالبات کو انٹرنیشنل ہیومن رائٹس اور اقوام متحدہ کے چارٹر آف ہیومن رائٹس کے ساتھ بھی مربوط کیا جا چکا ہے. یوگیا کارتا کے غیر انسانی، غیر اخلاقی اور غیر شرعی تمام پرنسپلز LGBT یعنی ہم جنس پرستی کے تحفظ اور فروغ کے لیے بنائے گئے ہیں. اس کی صرف ایک شک ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں جس سے آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. یہ ڈاکومنٹ کا پرنسپل 33 آپ کے سامنے ہے، جس کی کلاز A اور B میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ پوری دنیا میں جینڈر آئیڈینٹی،
जेंडर एक्सप्रेशन, जेंडर ओरिएंटेशन की आज़ादी दी जाए, जिस्म फरोशी, इसकात हमल, फहाशी, जिना और हम जिन्स परस्ती को डीक्रिमिनलाइज किया जाए, यानी इन कामों को जराइम की फहरिस्त से निकाल कर जायज़ और इंसानी हक तस्लीम किया जाए। इस डॉक्यूमेंट को लिखने और दस्तखत करने वाले 29 अफराद में पाकिस्तान की आसमा जहांगीर भी शामिल थी, जिसकी बहन हिना जिलानी ICJ इंटरनेशनल कमीशन ऑफ ज्यूरिस की कमिश्नर रह चुकी है, और यही योग्याकार्ता प्रिंसिपल बनाने वाली मरकजी तंजीम है, और दुनिया भर में हम जिन्स परस्ती का प्रचार भी ये तंजीम करती है। हमारा आपसे सवाल है कि ऐसे इंसान दुश्मन और इखलाक बाख्ता किरदार रखने वाले अफराद को सजा देनी चाहिए या एजाज़ात और तमगों से नवाजा जाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से हमारे इसी पाकिस्तान में आसमा जहांगीर को 2010 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने हिलाले इम्तियाज से नवाजा, जो पाकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा सिविल एजाज है। और फिर मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपना नाम तो हमने रख लिया मुस्लिम लीग, और मुस्लिम लीग रखने वाली ये नवाज हुकूमत ने 2018 में सबसे बड़े सिविल एजाज से निशाने इम्तियाज से इस औरत को नवाज दिया। अब आप मुझे ये बताइए, इसी फोरम पर हमारे फौजी शहीदों को, उलमा इकराम को और पाकिस्तान के लिए अच्छे काम करने वालों को भी एजाज़ात से नवाजा जाता है, और इसी फोरम पर ऐसे गुमराह नज़रियात रखने वाले, मुल्हिदाना नज़रियात रखने वाले लोगों को भी एजाज़ देना क्या इस फोरम और इन शहीदों की तौहीन नहीं है? PTI के दौरे हुकूमत में शीरी मज़ारी की सरबराही में इस एजेंडे पर सरगर्म काम करने वाले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स ने खुद इस बात का तहरीरी एतराफ़ कर लिया है कि ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 LGBT राइट्स योग्याकार्ता प्रिंसिपल्स के मुताबिक बनाया गया है, और ये तमाम दस्तावेजी सबूत अब अदालती कार्रवाई का हिस्सा बन चुके हैं। ये सब जानने के बाद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सियासतदानों, उलमा इकराम और आवाम से हमारा सवाल है कि क्या अब भी पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 जैसे मुतनाज़ा कानून के निफाज का कोई जवाब बाकी रहता है?